السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا سبق جو ہے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کلمات کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کریں گے اور ان قوانین کی روشنی میں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے سے پہلے سماعت فرما لیں کہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے۔ تشدید ہے، میم کے اوپر یہاں غنہ کیا جائے گا۔ یہاں الف مدہ موجود ہے، اس کو دراز کریں گے ایک الف کی مقدار۔ یہاں سیٹی کی آواز ہوگی، را کو موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سیٹی کی آواز ہوگی، یہاں پر قلقلہ کریں گے، پر بھی کریں گے۔ اس کو نون کو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور معروف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر غنہ، یہاں پر درازگی، یہاں پر بھی درازگی، یہاں قلقلہ، اور اس جگہ پر سیٹی کی آواز، اس کو پر کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی اس طرح۔ مخارج سب سے پہلے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ واو ہے، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے سے ادا ہوتا ہے۔ الف مدہ جوف دان یعنی منہ کے خالی سے ادا ہوتا ہے۔ را جو ہوتا ہے یہ زبان کے کنارے اور اوپر والا تعلق کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زا جو ہے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جس جگہ ملتے ہیں ان کے ملنے کی جگہ پر زبان کی نوک لگا کر ان کو ادا کرتے ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کے کنارے اور اوپر والا تعلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم کا مخرج جو ہے گزر چکا۔ دوسری جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اصل میں یہ تھا من ما، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن موجود آپ سامنے، اور نون ساکن کے آپ جانتے ہیں کہ 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام یربلون، اقلاب اور اخفاء۔ تو ان 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ادغام یرملون وہ یہاں پر جاری ہوتا ہے۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی تشدید آ جاتی ہے۔ حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہو اس پر تشدید آ جائے گی، پہلی بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان میں سے لام اور را، ان 2 حروف میں غنہ نہیں ہوتا، صرف تشدید ہی آتی ہے۔ باقی جتنے حروف ہیں وہ 4 حروف ہے یو مینو، ان کا مجموعہ ہے، یا واو میم اور نون، ان پر تشدید تو آئے گی کیونکہ ادغام والا قاعدہ جاری ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں غنہ بھی ہوگا، را لام میں غنہ نہیں ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا نون ساکن موجود ہے، اب صاف ظاہر ہے جب نون ساکن آئے گا تو 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ جاری ہوگا۔ تو آگے ہم نے دیکھا میم یربلون میں سے موجود ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے نا ادغام یرملون والا قاعدہ جاری ہوگا، تشدید آ جائے گی۔ اور چونکہ یہ ان حروف میں سے، ان 4 حروف میں سے جن میں غنہ بھی ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ تو یہ تشدید آنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ تشدید آ گئی، اصل میں تھا من ما، تو یہ تشدید آ گئی اس قانون کے جاری ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ یہ جو غنہ ہونا ہے، یہ غنہ کون سا ہونا ہے؟ اس کو غنہ زمانی مظہرہ کہتے ہیں۔ غنہ کا لغوی معنی ہے ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، ناک کے بانسے میں آواز لے جانا، غنہ اسے کہتے ہیں۔ غنہ کی ابتدائی طور پر 2 اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ جو غنہ تیزی کے ساتھ ادا ہو جائے، جلدی کے ساتھ ادا ہو جائے، جس میں وقت نہ لگے، تو اس کو کہتے ہیں غنہ آنی۔ تو غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ آنن فوراً ادا ہو جاتا ہے، جلدی ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، وہ میم اور نون کی ذات میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے غنہ زمانی، وہ غنہ جس کو ادا کرتے وقت لگے، زمانہ لگے،
اور زمانہ کتنا؟ ایک الف کی مقدار. جو ایک الف کی مقدار تک غنہ ادا ہوتا ہے اس کو غنہ زمانی کہتے ہیں. آگے پھر اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے غنہ زمانی مظہرہ اور ایک ہے غنہ زمانی مخففہ. تو یہ دو اقسام ہے اس کی غنہ زمانی کی بھی، یعنی وہ غنہ جس میں ایک الف مقدار کا وقت لگتا ہے نا، جتنی دیر میں ایک الف کی مقدار کی ادائیگی ہوتی ہے اتنی دیر جو ہے نا ناک کے بانسے میں آواز رکھنی ہے. اس کی بھی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ایک مظہرہ اور مخففہ. تو یہاں پر مظہرہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے زہر کر کے اور ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے. لیکن مخففہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان حروف کو ناک کے بانسے میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اخفاء اور غنہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو ہے فرق نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر آپ نے غنہ زمانی مظہرہ کرنا ہے. آگے قانون ہے کہ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا ما، اس کو اکثر لوگ ماں پڑھ جاتے ہیں. یہ آخر میں اسے ہم نون کہتے ہیں، نون غنہ، اس کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے والدہ. اور اس کا مطلب ہے جو جب یہ آخر میں یہ نون نہ ہو بغیر نقطے والا تو اس وقت جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جو یا کیا یا نہیں. لیکن جب یہ آ جائے ساتھ نون جو ہے بغیر نقطے والا تو اس وقت اس کا معنی بن جاتا ہے ماں، والدہ. تو کتنا غلط جو ہے نا معنی، بننا کچھ تھا اور بن کچھ کیا. تو ناک کے بانسے میں آواز نہیں لے جانا، ٹھیک ہے. ماں پڑھیں گے، ماں نہیں پڑھیں گے. ماں کو ماں پڑھنا غلط ہے، منہ کو منہ پڑھنا غلط ہے، می کو می پڑھنا غلط ہے. اس طرح نا کو نا پڑھنا غلط ہے. یہ نیچے لکھا ہوا ہے نا پڑھنا غلط ہے. یہ آگے یہ جو ہے نا اس کو بھی پڑھنا ہے تو اس میں یہ نون کا اضافہ نہیں کرنا بغیر نقطے والے. تو یہ قوانین آپ کو تجوید کچھ حلوی میں مل جائیں گے. نوٹس الحمدللہ میں نے تیار کیے ہیں، وہ 16 سے زائد تجوید کی معتبر کتابوں سے لکھے گئے ہیں، سوالن جواباً ہیں. ان کا پڑھنا بڑا ہی آسان ہے اور سمجھنا بھی طلباء کو بھی، عوام کو بھی، اساتذہ کو بھی. تو وہ آپ ضرور پڑھیں. تجوید کچھ حلوی اس کا نام ہے. 16 سے زائد کتابوں سے وہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہی دیکھیں کہ اس کا جو مقدمہ ہے نا وہ 25 صفحات پر مشتمل ہے. مقدمہ تجوید کی اہمیت پر جو مضمون موجود ہے نا وہ 25 صفحات پر مشتمل ہے. حالانکہ عام آپ تجوید کی کتاب پڑھیں تو 1 2 صفحات 3 صفحات سے زیادہ مقدمہ نہیں ہوتا تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں. لیکن الحمدللہ وہ 25 صفحات پر مشتمل ہے. قرآنی آیات ہیں ان کی روشنی میں تجوید کی اہمیت، احادیث برکہ کی روشنی میں تجوید کی اہمیت، اور اسی طرح فتاوی جات کی روشنی میں تجوید کی اہمیت. اور لفظ کو غلط پڑھا، حرف کی جگہ پر حرف بدل دیا یا مد کا خیال نہ کیا یا باقی غلطیاں، تو معنی کیا تھا کیا بن گیا، کفریہ معنی کیسے بنا، گستاخانہ معنی کیسے بنا، لحن جلی کب ہوا. یعنی اس طرح کی مثالیں آپ کو وہاں ملے گی تو وہ آپ ضرور پڑھیں. اور اس میں یہ قاعدہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. آگے یہ الف مدہ موجود ہے. الف سے پہلے زبر ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. الف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف مدہ کو ایک الف کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر الف مدہ آئے یعنی الف سے پہلے زبر آئے تو اس کو دراز کر کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار. اور ایک الف کی مقدار کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے. نہ زیادہ تیز کھولیں گے اور نہ زیادہ آہستہ کھولیں گے، نہیں، درمیانی حالت میں، ٹھیک ہے. ما ما یعنی اس طرح پڑھیں گے. حرکات کو معروف پڑھیں. زبر، زیر، پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں اور ان تینوں میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، جلدی اور چستی سے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جلدی سے پڑھیں گے، چستی سے پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے اور ان کو دراز نہیں کریں گے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ زبر، اس کو دراز نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا. زیر ہے، اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا، دراز بھی نہیں کرنا. اور معروف پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھنا، میم، میم نہیں میم. میم اور میم میں فرق ہو جائے گا. ان کو بھی دراز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو جھٹکا بھی نہیں دینا. یہ کھڑی زبر یہ حرکات میں شامل نہیں بلکہ یہ کھڑی حرکات میں شامل ہے، اس کو دراز کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو ہوم نہیں پڑھنا، ہوم پڑھنا ہے. ہوم اور ہوم میں فرق ہے، معروف پڑھیں گے، حرکات کو معروف پڑھیں. سکون، ساکن، یہ جو دال نما علامت ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے.
اسی طرح تشدید کا بیان، یہ جو تین دندان میں علامت ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر اور دوسرا خود اس کی حرکت کے مطابق ذرا رک کر ٹھہر کر 2 حرفوں جتنی دیر لگا کر۔ یہ کھڑی حرکت کا لکھا ہوا ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں تینوں کو، اور جب ایک مراد ہو ان تینوں میں سے تو اس کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی دراز کرتے ہیں 1 الف کی مقدار یا 2 حرکت کی مقدار۔ تو 1 الف کی مقدار کا اندازہ میں نے سمجھا دیا کہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو 1 الف کی مقدار کہتے ہیں۔ اور 2 حرکت کی مقدار سے مراد ہے کہ 1 حرکت کی جو مقدار ہوتی ہے اس کی دگنی مقدار مراد ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 حرکت کی مقدار۔ آگے حروف صفیریہ، حروف صفیریہ میں سے یہاں پر زا موجود ہے، زا۔ حروف صفیریہ جو ہیں، حروف صفیریہ 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تو سیٹی کی آواز جن حروف میں پیدا ہوتی ہے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ تو زا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز دے۔ را کو پر پڑھیں گے، یہ اشارہ لکھا ہوا ہے، تو یہ اوپر جو را ہے، جب را پر زبر، زیر، پیش ان تینوں میں سے کوئی علامت موجود ہو تو زیر آنے کی صورت میں بریک پڑھیں گے اور زبر اور پیش آنے کی صورت میں پر پڑھیں گے۔ یعنی اوپر کوئی بھی علامت ہو، زبر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، الٹا پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 پیش ہو، تو اس وقت اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نیچے زیر ہو، کھڑی زیر ہو، 2 زیر ہو، تو اس وقت اس کو بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر پر پڑھا جائے گا۔ قاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضاغط، قیز، ان کو ہر حالت میں موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں، تو اس کو پر پڑھیں گے۔ آگے قاف، اس پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کا لغوی معنی جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر کتنے درجے قلقلہ ہوگا؟ 4تھے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ 5 درجے ہیں، تشدید ہو، 7 وقف ہو تو سب سے پہلے درجے کا قلقلہ قوی درجے کا، سکون ہو، 7 وقف ہو تو دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، اگر صرف تشدید ہو تو تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، اور صرف سکون ہو تو 4تھے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ زبر زیر پیش آ جائیں تو 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا۔ تو سب سے آخری قاعدہ وہ ہے اظہار شفوی کا۔ تو یہ میم ساکنہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ تو یہاں پر ان 3 قاعدوں میں سے یہاں پر اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ میم ساکنہ کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ ہے ينفقون، تو میم ساکنہ کے بعد یا آیا، تو جب میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے کوئی آ جائے تو اس وقت وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں وہ آپ یاد کریں گے، اور اظہار شفوی کا قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو تجویدی قوانین جاری ہوتے تھے ان کا اجرا کر لیا، اب ہم ان کی روشنی میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس طرح پڑھیں۔